وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وفد کے ہمراہ شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت۔ امام خمینی سینٹر میں ایرانی قیادت سے تعزیت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت تعزیتی تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ برادر ایرانی قوم کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات بھی ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ ایران مکمل کر کے دورہ ترکیہ کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید سپریم لیڈر خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل کو الوداع کیا۔ وزیراعظم کا اسلام کے لیے شہید سپریم لیڈر کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت۔ کہا کہ شہید سپریم لیڈر نے کئی دہائیوں تک غیر معمولی بصیرت، حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ ایرانی قوم کی رہنمائی کی۔ آیت اللہ خامنائی کی 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز۔ عز خاکی امام خمینی حسینیہ منتقل، ان کی نماز جنازہ گرینڈ کمپلیکس میں ادا کی جائے گی۔ ایران بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت، ایرانی مسلح افواج ہائی الرٹ۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو نماز جنازے کے بعد قم، نجف اور کربلا لے کر جایا جائے گا اور پھر میت واپس ایران لا کر آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سرحدی علاقے دانسر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، خواتین و بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثہ خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ زخمی مسافر نے انکشاف کیا، روانگی کے بعد ڈرائیور اور مسافروں میں جھگڑا ہوا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے دلی ہمدردی کی۔ کہا سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سانحہ قہر سے متاثرہ خاندانوں کے گھر پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دکھی والدین سے ملاقات۔ مریم نواز کے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار اور گفتگو۔ دکھی خاندانوں کو امدادی چیک تقسیم کیے۔ مریم نواز نے کہا کہ دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی۔ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے۔ آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایڈز اور ہیپاٹائٹس کی روک تھام سے متعلق اجلاس۔ غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی لگانے کی ہدایت۔ خلاف ضابطہ سرنجز کے استعمال میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ کمیٹی سفارشات کی تیاری میں صوبوں سے مشاورت یقینی بنائے۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ پروسیکیوشن نے پولیس کی جانب سے جمع کرایا گیا چلان ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ تفتیش کو ناقص، نامکمل اور غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چلان کے ساتھ عدالتی کمیشن کی رپورٹ بھی منسلک نہیں کی گئی، جو اس مقدمے کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ تفتیش کے دوران ان بنیادی سوالات کے جواب بھی فراہم نہیں کیے گئے کہ آتشزدگی کے وقت ایمرجنسی گیٹ بند کیوں تھے اور عمارت سے نکلنے کے راستے کس کے حکم پر بند یا بلاک کیے گئے۔ پروسیکیوشن کا موقف ہے کہ پولیس ان اہم نکات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہی، جس سے تحقیقات پر
मज़ीद सवालात उठ गए। पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। बीजेपी ने पाक भारत राबते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया। भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत परस्त हलकों ने तनकीद की है। खुले ख़त पर फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फ़ारूक के दस्तखत हैं। रॉ के साबका चीफ ने भी ख़त के ज़रिए मुज़ाकरात को बेहतरीन हल करार दिया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स मुसलसल नामालूम हैकर्स के निशाने पर। 2 जुलाई को रिपब्लिक टीवी की लाइव स्ट्रीम में हैकर्स की दरअंदाजी। अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में नामालूम हैकर्स की मुदाखला। रिपब्लिक टीवी की नशियात आर्जी तौर पर मुतासर। हैकर्स ने नशियात के दौरान स्क्रीन पर बैनर्स चला दिए। अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में बैनर्स और वीडियोज़ नशर। पहले भी दीगर इंडियन चैनल्स साइबर हमले का शिकार हो चुके। ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। अमरीकी सदर का दावा। ट्रम्प ने कहा कि ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रेडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया गया। अब ईरान के पास कोई रेडार नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रोक कर 3 करोड़ अफराद को बचाया। ईरान और अमेरिका मुआहदे के फॉलोअप पर मज़बूत पेशरफ्त जारी है। खित्ते के बहरान का पायदार हल सफारतकारी और मुज़ाकरात है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, फ़रीक़ैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। खित्ते में कशीदगी कम कराना अव्वलीन तरजीह है। तनाज़ा अगर ना रोका गया तो ये खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी के एहसास के तहत सालसी का आगाज़ किया ताकि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।